امریکہ نے عالمی تجارتی نظام پر بم گرا دیا، کل 100 ملک لپیٹ میں آ گئے۔ پاکستان سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر 29% ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ مسلسل تنزلی کے شکار ٹیکسٹائل سیکٹر کی مکمل تباہی کا خدشہ ہے۔ نئی ٹیرف لسٹ کا نفاذ 5 اپریل سے ہوگا۔ ایشیا کی اکثر مارکیٹس ابھی سے کساد بازاری کا شکار ہو گئیں۔ ٹرمپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ کیا صدر امریکہ جنونی ہیں؟ کیا دنیا کی بربادی میں امریکہ کی آزادی ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ کہتے ہیں جنگل میں آگ لگی تو بندریا تک بھی جا پہنچی، اور اس کے پاؤں جلنا شروع ہوئے تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی بچوں کو اپنے پاؤں تلے رکھ لیا تھا۔ تو اب یہی صورتحال امریکہ کی بن رہی ہے۔ جس دنیا کا وہ محافظ بنا پھرتا تھا اور جس دنیا کا وہ بلا شرکت غیر رہنما بنا ہوا تھا، اب وہی دنیا اس کے حملوں کی زد میں آ چکی ہے، کیونکہ اب اس کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، اور معیشت کی اسی کمزوری کی آگ اب اس تک بھی پہنچ رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں درآمد ہونے والی اشیاء پر نئے ٹیرف یعنی ٹیکسز کا نفاذ کر دیا ہے۔ 60 ممالک کو نئی ٹیرف لسٹ کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس طرح دنیا کے کل 100 ممالک ٹرمپ کے اقدام کی لپیٹ میں آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ امریکہ سامان بھیجنے والے تمام ممالک پر کم سے کم 10% ٹیکس عائد کرے گا، تاکہ امریکی معیشت کی بحالی میں مدد حاصل کی جا سکے۔ ٹرمپ کے خطاب کے موقع پر امریکی اسٹاک مارکیٹس بند رکھی گئیں۔ اس دن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا یوم آزادی قرار دیا ہے۔ امریکی درآمدات پر ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ نئی شرح 49% ہے، جو کمبوڈیا پر عائد کی گئی ہے، جبکہ پاکستان سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر 29% ٹیکس عائد ہوگا، جس سے پاکستانی ٹیکسٹائل سیکٹر کی تباہی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ 5 اپریل سے 10% ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے گا، اور بعض ممالک کے لیے زیادہ شرح کا نفاذ 9 اپریل سے کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر نے واضح کیا ہے کہ جو کمپنیاں اپنی اشیاء امریکہ میں ہی تیار کرتی ہیں، ان پر کسی قسم کا ٹیرف لاگو نہیں ہوگا۔ اپنے خطاب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ درآمد کی جانے والی غیر ملکی کاروں پر بھی 25% ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے بھیجی جانے والی اشیاء پر 10% اور یورپی یونین کے تمام ممالک سے بھیجی جانے والی اشیاء پر 20% کی شرح سے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس سے ہونے والے ان اعلانات نے دنیا کے تمام ممالک میں ایک زلزلے کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ایشیا کی اکثر مارکیٹس میں ابھی سے کساد بازاری کی صورتحال دکھائی دینا شروع ہو چکی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ المشہور IMF سے جڑے ماہر اقتصادیات کین روگوف کی رائے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے درآمدات پر نئی ٹیرف لسٹ جاری کر کے عالمی تجارتی نظام پر بم گرا دیا ہے، جبکہ معروف بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ میں شعبہ امریکی اقتصادی تحقیق کے سربراہ اولو سونالو نے نئی امریکی ٹیرف لسٹ کو امریکی معیشت اور عالمی معیشت کے لیے گیم چینجر قرار دیا ہے۔ فی الحال امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو کے حوالے سے نئے درآمدی ٹیرف کا اعلان نہیں کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق ان دونوں ممالک کا معاملہ پچھلے ایگزیکٹو آرڈر میں طے شدہ فریم ورک کے تحت دیکھا جائے گا۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ چھوٹ دے دی گئی تھی۔ امریکہ کی جانب سے جاری کردہ درآمدی سامان پر لاگو نئی ٹیرف لسٹ کے مطابق چین پر 34%، ویتنام پر 46%، تائیوان پر 32%، جاپان پر 24%، بھارت پر 26%، جنوبی کوریا پر 25%، تھائی لینڈ پر 36%، ملیشیا پر 24%، کمبوڈیا پر 49%، میانمار پر 44%، بنگلہ دیش پر 37%، سنگاپور پر 10%، فلپائن پر 17%، سری لنکا پر 44%
اور پاکستان پر 29% ٹیکس لاگو کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کے ممالک پر 20% ٹیکس عائد کیا ہے، جبکہ کوسوو پر 10%، سوئٹزرلینڈ پر 31%، برطانیہ پر 10%، ناروے پر 15%، یوکرین پر 10% اور سربیا پر 37% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیرف لسٹ اس فہرست کو کہتے ہیں جس میں اموال پر لاگو محصولات کی شرح درج کی جاتی ہے، اور ٹیرف اندرون ملک عائد کیا جانے والا وہ ٹیکس ہے جو بیرون ممالک سے آنے والے سامان تجارت پر عائد کیا جاتا ہے، اور اس کا نفاذ درآمدات کی قیمت کے تناسب سے ہوتا ہے۔ اس رقم کی ادائیگی ملک میں موجود اس کمپنی کے ذمہ ہوتی ہے جو یہ سامان بیرون ملک سے درآمد کرتی ہے، چونکہ غیر ملکی کمپنیاں جو یہ سامان برآمد یعنی ایکسپورٹ کرتی ہیں ان پر اس ٹیکس کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ ایک براہ راست ٹیکس ہے جو امریکی کمپنیز کی جانب سے امریکی حکومت کو ادا کیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 2023 میں امریکہ نے دنیا بھر سے کم و بیش 3100 ارب ڈالر مالیت کی مصنوعات درآمد کی، جو امریکہ کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کے 11% حصے کے برابر تھیں۔ ان درآمدات پر عائد محصولات کی مد میں امریکہ نے اس برس 80 ارب ڈالر حاصل کیے، جو کل امریکی ٹیکس محصولات کا 2% تھا۔ اب سب سے اہم اور پیچیدہ سوال اس زمرے میں یہ ہے کہ آخر اس نوعیت کے ٹیکس یا ٹیرف کا معاشی بوجھ کس کو اٹھانا ہوتا ہے، اور اب یہ محصولات بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں تو یہ دباؤ پڑے گا کس پر؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر بیرون ملک سے سامان درآمد کرنے والی کمپنیز نئی ٹیکس شرح کے نفاذ کے بعد نظر ثانی شدہ قیمتوں کا اطلاق صارفین پر کرتی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ٹرمپ کے فیصلے کا بوجھ امریکیوں کو ہی اٹھانا ہوگا، اور اگر امریکی کمپنیاں یہ بوجھ خود اٹھانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو ان کے منافع کی شرح میں انتہائی کمی ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی کمپنیاں کام بند کر دیں۔ لیکن تیسری صورتحال یہ ہے کہ نئے ٹیرف کا دباؤ برآمدی کمپنیز کو منتقل کیا جائے، تو ایسے میں ان کمپنیز کے لیے انتہائی چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور زیادہ تر کے لیے کام جاری رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ ویسے تو تینوں طرح کی صورتحال ممکن ہے، لیکن ٹرمپ کے گزشتہ دور حکومت کو دیکھا جائے تو سن 2017 سے سن 2020 کے دوران درآمدی اشیاء پر ٹیکس بڑھائے گئے تھے، تو زیادہ تر معاشی بوجھ امریکی صارفین کو ہی سہنا پڑا تھا۔ شکاگو یونیورسٹی کے ایک تحقیقاتی سروے میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اضافی محصولات عائد کرنے سے 98% بوجھ امریکی صارفین کے کاندھوں پر ہی منتقل ہوا تھا۔ سن 2016 کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں اشیاء اور سروسز کا خسارہ 480 ارب ڈالر تھا، جو مجموعی امریکی قومی پیداوار کا 2.5% تھا۔ سن 2020 تک یہ امریکی خسارہ بڑھتے بڑھتے 653 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جو امریکی جی ڈی پی کا 3% بتایا جاتا ہے۔ دراصل صورتحال یہ ہے کہ باہر سے بے انتہا طاقتور دکھائی دینے والا امریکہ بہت سی اندرونی کمزوریوں کا شکار ہو چکا ہے، اور چین کی معیشت بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، جبکہ روس بھی عالمی جنگی منظرنامے پر تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ ایسے میں ٹرمپ اپنی دانست میں آؤٹ آف دا باکس اقدامات کر رہے ہیں، لیکن دن بدن امریکہ کا عالمی تاثر کمزور پڑتا جا رہا ہے، چونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حالیہ امریکی اقدامات سے دنیا کے آزاد تجارتی نظام کو شدید نقصانات پہنچیں گے، اور دیگر اقوام عالم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، اس لیے نتیجتاً اس امریکی عمل کے رد عمل بھی آئیں گے۔ کچھ دن پہلے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ٹرمپ دنیا میں پیس میکر یعنی امن لانے والے ایک شخصیت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یوں لگتا ہے کبھی تو بڑی ذمہ داری کا رول پلے کرتے ہیں، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے بالکل بچگانہ حرکتوں پہ اتر آئے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ایک معاہدہ ہوا تھا دنیا کے اندر جس میں فری ٹریڈ کی بات کی گئی تھی، اور اس وقت اس کی رولنگ ہے پوری دنیا کے اوپر۔ اب ٹرمپ جو اقدامات کر رہے ہیں اس سے تو جو ہے وہ اٹس جسٹ لائک ری انوینٹنگ دا ویل، کہ پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش ہے۔
दुनिया को फिर क्या वो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। एक तरफ वो तरतीब इख्तियार करते हैं जिससे कोई तरक्कियात हों दुनिया के अंदर, और दूसरी जानिब जो है वो जो इक़दामात करते हैं उससे यूँ लगता है जैसे कि वो दुनिया को नुकसानात पहुँचाने के दर पे हैं। एक जानिब उन्होंने यूक्रेन और रशिया के दरमियान सुलह की कोशिशें की, मवाफ़क़त की कोशिशें की, और दूसरी जानिब ईरान को जो है वो धमकी लगा दी है उन्होंने कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। दूसरी जानिब ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है और दुनिया के अंदर जो वो सूरत हाल करने जा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन ज़ाहिर है अपने फ़ैसले लेगी, जापान अपने फ़ैसले लेगा, चाइना अपने फ़ैसले लेगा, रशिया अपने फ़ैसले लेगा। अब पाकिस्तान की तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान की तो तमाम इकॉनमी के अंदर जो मेन जो एक्सपोर्ट हुआ करती थी हमारी, वो टेक्सटाइल से मुतल्लिक थी, और टेक्सटाइल के ऊपर भी जो है वो हम ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो अब ये टैरिफ बढ़ जाएंगे तो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो पहले ही बहुत सारे खसारों का सामना कर रहा है, तो आने वाले दिनों में उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलात बनेंगी। तो इससे अमेरिका का इम्प्रेशन जो है वो उसको नुकसान पहुँचता है, और ऐसी सूरत हाल पैदा करने से अमेरिका का कोई भला नहीं हो रहा। ट्रम्प के बारे में ये भी लगता है कई दफ़ा तो ऐसे लगता है जैसे वो शाह यानी बादशाहों के बादशाह का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन बादशाहों के बादशाह को ये सोचना चाहिए कि वो अवाम की भलाई के लिए कुछ इक़दामात उसको लेने चाहिए, दुनिया की भलाई का सोचना चाहिए। जब आप इस तरह से टैरिफ बढ़ाएंगे तो लोगों का जो एक इकनॉमिक सेंटर है, हब है, वो तो अमेरिका है। तो अगर आप इस तरह से टैरिफ बढ़ाएंगे तो दुनिया की अक़वाम का तो आप नुकसान करेंगे, और दुनिया की अक़वाम का जब आप नुकसान करेंगे तो क्या आप नुकसान से महफूज रहेंगे? तो ऐसा बज़ाहिर तो दिखाई नहीं देता। बहरहाल जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और चीज़ें सामने आएंगी तो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होती चली जाएगी। इन सब मामलात के बारे में आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपने रद्द अमल हमें लिख भेजिए, टेलीफोन के ज़रिए इजहार कीजिए, या हमारे पेज के ऊपर लिखिए, या चैनल के नीचे जो कमेंट्स का जो सेक्शन होता है उसके अंदर कमेंट्स कीजिए। हमें आपके रद्द अमल का शिद्दत के साथ इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।